اب یہ عشق ملتا ہے کثرت ذکر سے. اصول یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ شریعت نے جہاں حکم دیا فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ جو کثرت کا حکم دیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ میرے بندے کثرت سے میرا ذکر کریں گے، ان کے دل میں میری محبت آئے گی اور محبت ان کے لیے میرے ساتھ وصل کا سبب بن جائے گی. ایک نقطہ، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا، جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ تعالی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے. تو جو دنیا کی حقیقت کو پہچانے گا وہ دنیا سے نفرت کرے گا، اور جو اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچانے گا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت. جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ. جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے. یہ جو مفارق ہو، یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے. جہاں بھی دنیا کی محبت ہوگی ایک دن جدائی ہونی ہے. اب کوئی کہے جی ہم میاں بیوی میں بڑی محبت ہے. بھئی جتنی محبت رہے موت بالآخر جدا کر دیتی ہے. جدائی تو ہے، انجام ہی جدائی ہے. تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. سبحان اللہ. ایک فرق ہے خالق کی محبت میں جو رحمانی محبت ہے اور مخلوق کی محبت میں جو شیطانی محبت ہے. خالق کی محبت سے دل میں نور آتا ہے، مخلوق کی نفسانی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے. خالق کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے. اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے. آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ کہاں انوالوڈ ہے. چین نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں میں بیٹھنے کی بجائے الگ جا کے بیٹھے گا، ادھر فون سن رہا ہے ادھر میسج کر رہا ہے. آپ فیل کریں گے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. بے چینی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گھر میں سب کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائے گا، میں اکیلا کھانا کھا لوں گا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے طلب نہیں کھانے کی. طبیعت بتاتی ہے کہ نارمل کیس نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت کے انجام میں ہمیشہ نیک نامی آتی ہے، مخلوق کی محبت کی انجام میں ہمیشہ بدنامی آتی ہے. جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں آپس میں بھی محبتیں ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے چاہنے والے ہیں.
اور مخلوق کے محبت اگر کئی کرنے والے ہوں تو آپس میں حسد ہوتا ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کی محبت اس تہمت سے بری ہے. جتنے اللہ کے چاہنے والے ہوں گے سب ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ کی محبت کا ایک عجیب اور انداز ہے. جو کوئی مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرا دور بھاگا، شیر سے ڈرا دور بھاگا، کسی انجان بندے سے ڈرا دور بھاگا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ دور بھاگتا ہے. جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تیری شان کتنی بڑی، اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور فرق ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت. جن کو مخلوق سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو. ان کو جسم سے غرض ہوتی ہے، محبوب کا دل جہاں مرضی ہو. یہ مخلوق کی محبت. جسم ہمارے پاس ہو اور دل جہاں چاہے مرضی ہو. اور اللہ کی محبت کا معاملہ عجیب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو. تم بازار میں بیٹھے ہو مجھے پھر بھی اچھے لگتے ہو، مسجد میں ہو پھر بھی اچھے لگتے ہو، بس تمہارا دل ہر وقت میرے پاس ہونا چاہیے. اللہ کو دل چاہیے.